کریں تو اس میں فوراً بات آئیے جی جی My lords, I was submitting before honorable member of this مائک bench, کو پلیز یوز کریں. member of this bench, that despite provisions of Article 191, Clause 3, دوسرے بھی the Supreme Court still possesses and exercises the power of under Article 184, 185, 186 to support my contention and submission. I draw your lordship attention to Article 184, Clause 3, Proviso. Article 184, Clause 3, Proviso. My lord, I am not reading Clause 1, 2, 3 because we all know. So, Proviso is a new introduction to this article. So, I want to read that. Provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo motu exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So, my lords, by this proviso, a clog is being put or power of the Supreme Court under 184 Clause 3, which is commonly known as the suo motu power, is being reduced, that it can only pass an order of nature of suo motu or can make a declaration on its own regarding a matter which is pending and application contains that content. Beyond that, the Supreme Court, sir, it doesn't say the bench. آپ کی بات مان لی جائے. آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ علیحدہ ہے اور بینچ علیحدہ ہے, تو اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سو موٹو پاور بینچ کے برقرار ہیں, ہائی کورٹ سے لے لیے گئے, سپریم کورٹ سے لے لیے گئے. اگر یہ ہوتا تو یہ آرٹیکل 199 ریپیٹ کرتا ہوں, آرٹیکل 191A میں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پاورز تو بظاہر پرائمہ فیشائی 184 کی 191A میں جا رہی ہیں. میں ریفریش کرتا ہوں. اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ سپریم کورٹ اور بینچ علیحدہ علیحدہ ہے, تو اس پرووائزو میں جو سو موٹو کے پاور لیے گئے وہ سپریم کورٹ کے لیے گئے, بینچ کے نہیں لیے. جی نہیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بینچ کے پاس ادروائز سارے سپریم کورٹ کے پاس پاورز ہیں, بینچ کے پاس میں وہ بھی نہیں مان رہا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ڈسپائٹ 191A the power of the Supreme Courts are not barred in 184 and 185, باوجود اس کے کہ 191 ہے, کمپلیٹ بار نہیں ہے. کچھ پاورز دی گئی ہیں بینچ کو, نئے بینچ کو, مگر سپریم کورٹ has not been denuded of its powers. میں یہ کر رہا ہوں, ورنہ یہ پرووائزو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. سو موٹو پاور اگر سپریم کورٹ کے پاس اگر ہے تو سپریم کورٹ ہے تو پاور ہے. اچھا لرنڈ کاؤنسل, ایک کویسچن ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے, 191A آ چکا ہے, اور اس کے نیچے کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں. And now you are saying کہ there should be a full bench. تو کیا اس کے لیے ہمیں پری امینڈمنٹ ایرا میں جانا پڑے گا, اینڈ فار دیٹ میٹر 26th امینڈمنٹ کو ہمیں سسپینڈ کرنا پڑے گا پہلے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کبھی بھی ڈینیوڈ نہیں ہوئی آف اٹس انہیرنٹ پاور. اگر کوئی ایشو آ بھی جائے, آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اگر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ فل بینچ کو ریفر کرنا ہے تو چیف جسٹس کے تھرو کمیٹی کے پاس جا سکتا ہے, کمیٹی کے پاس ریفر کیا جا سکتا ہے. اس کو کس طرح بائی پاس کریں گے 191A کو؟ 191A has to be read with the whole constitution.
میری گزارش یہ کہ بہت سی ججمنٹس میں آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن اسٹینڈ الون نہیں ہوتی. اٹ ہیز لیکن ٹو اس پہ تو بائیفرکیٹ کر دیا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز شیل بی ہرڈ بائی دی باوجود اس کے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے باوجود اس کے یو آر اسٹل اے بینچ آف دا سپریم کورٹ. یو آر ناٹ سیپریٹ فرام دا سپریم کورٹ. ابھی میں آپ کو 187 کے حوالے سے بھی بہت سی پرابلمز ہو جائیں گی اگر ہم ٹریٹ کریں کہ یہ آپ 184(3) کو تو پڑھ رہے ہیں تو what would be the harmonious interpretation if you will read 184(3) with article 191A sub article 3. ٹھیک ہے. جی. You mean to say that the power of the Supreme Court or the bench or the suo moto as provided under article 184 are still intact. ٹھیک ہے. If you read this sub article 3 with sub article 3 of article 191A, there is a clear restriction that no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court. Vested in the Supreme Court. وہ جو 3 کو آپ پڑھ رہے ہیں نا سپریم کورٹ, اس کو لا کے یہاں پہ انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ویسٹڈ ان دی سپریم کورٹ. ایک بات پھر آپ پڑھیں گے اس کا سب آرٹیکل سب کلوز بی. Appellate jurisdiction of the Supreme Court under clause 3 of article 185 where a judgment or order of the High Court involves constitutionality of any law or a substantial question of a law as to the interpretation of the Constitution. And original jurisdiction of the Supreme Court under article 184 بھی یہاں ٹرانسفر ہو گیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو. تو جو آپ بات کر رہے تھے the framer of constitution were fully cognizant with this word Supreme Court. That is why they have mentioned in sub-article 3, no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court. آپ نے جیسے شروع کیا آپ نے مانا کہ 1843 کی جورسڈکشن تو ہے وہ, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری یہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. کس نے کہا آپ کو کہ وہ ہے؟ 1843 تو آپ فرما رہے نا کہ وہ آج بھی انڈیپینڈنٹ ہے without prejudice to the article 191A. The constitutional bench and existence of the constitutional bench is another thing, and this 184(3) is still there because the proviso has been added in that. اسی لیے میں سر عرض کر رہا ہوں کہ اگر اوریجنل جورسڈکشن ساری ٹرانسفر کرنی تھی بیفور دا بینچ تو وہ پرووائزو یہاں کیوں نہیں پرووائڈ کیا؟ ڈرافٹس مین کے لیے کیا پرابلم تھی؟ تو یہ تو پھر ایک انٹینشن آف دی فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. انٹینشن ظاہر ہو رہی ہے بائی دا وے دس ایکسپریشن اینڈ دس پرووائزو ہیز بین پرووائڈیڈ اینڈ ویئر اٹ ہیز بین پرووائڈیڈ. اٹ ہیز بین پرووائڈیڈ انڈر آرٹیکل 184(3). جی وہ کیا پروویزو دوبارہ پڑھ دیجیے آپ. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جی. کلاس 3 کے تحت وی آل نو دا سپریم کورٹ ہیز دا پاور to pass order in nature of suo moto. The proviso says, provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo moto exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So by this proviso exclusively, explicitly, power of suo moto is being curtailed or reduced. Okay. So when they provided this proviso in article 184(3), at the same time, at the same juncture, they have already crafted article 191A in the constitution, and the entire jurisdiction of 184, including 184(3), has been transferred to the constitutional bench. Sir, please, let me make myself clear. Sir, یہ پروائزو جو ہے 26 امینڈمنٹ نے پرووائڈ کی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ 191 کلاس 3 کے ساتھ ہونی چاہیے. انہوں نے جب آگے لکھ دیا ویسٹڈ ان دی سپریم کورٹ, ویسٹڈ ان دی سپریم کورٹ, یہی میں سب آرٹیکل 3 کے اندر 191A میں when they provided this wording vested in the Supreme Court means whatever vested in the Supreme Court under article 184(3) that has been transformed to article 191A of the Constitution. اس کی چلیں
For a second, it's an intellectual dialogue we are having. यहाँ रीजन क्या थी प्रोवाइड करने, वहाँ क्या बार था, But वहाँ क्या रुकावट थी, this is the question of- 191 क्लास 3 में क्या रुकावट थी? ये तो फिर अब उनसे पूछा जाएगा भाई, ये तो बात की बात है। बात ये है कि ये तो आप- इस वक्त जो लिटरल इंटरप्रिटेशन इसकी है, मेरे हिसाब से जो टेंटेटिवली व्हाट आई एम हियरिंग यू, आप उसको बेस बना रहे हैं प्रोवाइजो को कि ये इधर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का I have ज्यूरिसडिक्शन made my- अनटच है। मैं तो आपको उसकी बात कर रहा हूँ कि वंस देयर आर टू प्रोविजन 184(3) and 191(a) I have- that need to be harmonized for I- the purposes of I have- literal interpretation and the intention of the constitution framers. I have made my submission. I move forward. It's up to you to take it or not. But I have whatever I feel. ठीक है, I that submit is the it. point, then we will answer. No, sir. Thank you. I refer to PLD 1997 Supreme Court. Relevant at 7 to 8. पहला पेज बता दीजिए। Page, it starts from 700, sir. G. PFU General Insurance Service Federation. प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी। आप रेलेवेंट पेज कौन सा पढ़ जी रहे मैं रेलिवेंट पे आता हूँ मुख्तसर करने के लिए। 7 to 8 पे आ जाए सर। जी। इसमें जो पैरा 18 है स्टेट पे, उस पे आ जाए। ये सर ब्रीफेस्ट कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग जिसको भी आप कहें, ऑन माय पॉइंट of use of notwithstanding or its purpose and meaning. Now I read para 18, my lords, if you have got the book. प्लीज पढ़िए। Arguments had been addressed by learned counsel for the appellants as well as by Sheikh Haider representing the department on the non-obstant clause in section 10(7) of the act as well as section 26A of the ordinance. So this judgment was passed by my lord Nasir Aslam Zahid, deceased. A non-abstent clause is usually used in a provision to indicate that the provision should prevail despite anything to the contrary in the provision mentioned in such non-obstant clause. In case there is any inconsistency between the non-obstant clause and another provision, one of the objects of such a clause is to indicate that it is the non-obstant clause which would prevail over the other clauses. Now, my lords, notwithstanding was used in 175A3, 191 class 6, but not in of 191. Intention is very clear that the bar is not a complete.